حج کا پربہار موسم ہے، خوش نصیب حاجی حج کی تیاری کر رہے ہیں، اور حج کی کیا بات ہے، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ حاجی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، جس کے لیے وہ سفارش کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر سبحان اللہ، کیوں نہ حج کریں اور دل و جان سے کریں۔ یہ بات یقیناً درست ہے کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، خرچ بھی کر سکتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتے۔ بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یار حج کافی مہنگا ہو گیا ہے، تو اتنے پیسوں میں ہم عمرہ کر لیتے ہیں، یا 3-4 عمرے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، آپ 100 بار عمرے کر لیں، حج کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اور جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرے، اس کے لیے تو وعیدیں ہیں، اس کے لیے تو سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ ساری دنیا دیکھی اور مکہ مدینہ نہ دیکھا یا حج نہ کیا، ایسا نہ کرے۔ تو اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، تاخیر نہ کریں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی ذرا کاروبار سیٹ کر لوں، بچی کی شادی کر لوں، فلاں کام کر لوں۔ نہیں جناب، آپ پر فرض ہو گیا حج، آپ جا کر حج کریں، انشاءاللہ باقی سارے کام وہاں جانے کی برکت سے آسان ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کریں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، ایک اور روایت سن لیجئے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، حج کرنے والے کے مال میں اور برکت آ جاتی ہے۔ تو اگر حج فرض ہو چکا ہے، آپ نے حج نہیں کیا، اسی سال حج کیجئے، اگلے سال کا ہمیں پتہ نہیں ہم دنیا میں ہوں نہ ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔